گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسار پیر کامل کاملار رہنما، میرے مربی میرے محسن پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر میاں محمد حنفی سیفی دامت برکاتہ العالیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی داتا دے در تے جھکے آئے او دا کوئی بھی کم نہ رکے آئے۔ میرے محترم بزرگوں معزز دوستو، حضور داتا گنج بخش حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس مبارک آ رہا ہے۔ 18، 19 اور 20 سفر کو لاہور میں آپ کا عرس مبارک ہو رہا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، آج قبرستان بھرے پڑے ہیں، کوئی وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قبریں ویران ہو چکی ہیں، کوئی وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب بھی جائیں وہاں رب کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ لوگوں کو جب بھی دیکھیں وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، وہاں نعت مصطفیٰ پڑھی جا رہی ہے، وہاں رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہے اور رب کا ذکر ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے فاذکرونی اذکرکم، حضور داتا علی حجویری نے عمل کیا ہے، مالک کا ذکر کیا ہے، مالک نے لوگوں کے دلوں میں حضور داتا علی حجویری کی محبت پیدا فرما دی ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 980 سال ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ آج بھی جب جائیں تو سکون ملتا ہے، رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ رب العزت کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ جب اللہ والے اپنی زندگی کو رب کی فرما برداری میں گزارتے ہیں، پھر مالک مخلوق کے دلوں کا رخ ان کی طرف کر دیتا ہے۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے امام تھے، بلکہ اماموں کے امام، صوفیوں کے بھی امام اور شہنشاہ تھے، لیکن اس کے باوجود حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ علم حاصل کر لیا اور اس کے بعد پھر حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مرشد کی تلاش کے لیے نکل پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا نام روشن ہے، آج بھی چمک رہا ہے۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 8 سال اپنے مرشد کی خدمت کی ہے، اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضری دی ہے اور مرشد سے دعائیں لی ہیں، اور اس کے بعد مرشد کی دعاؤں کا صلہ آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ لیکن یہاں سبق حاصل کرنے والی بات یہ ہے کہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت بھی ہو تو ان کو بھی مرشد کی ضرورت ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی اللہ کے کامل ولی کی صحبت میں بیٹھیں، کسی کامل ولی کی نگاہ میں آئیں۔ مرشد کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری رہ جاتی ہے۔ یاد رکھنا، پنجابی کا شعر ہے کہ راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے، تے بن مرشد کدی راہ نہیں ملنا، ایویں مر ویسے وچ راہ دے۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی مرشد کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، بیعت کی، اور آپ کے مرشد گرامی کا نام بھی سماعت فرمائیں۔ آپ کے مرشد گرامی کا نام ہے حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے مرشد گرامی ہیں، اور 8 سال اپنے مرشد گرامی کی خدمت کی، مرشد کی بارگاہ میں حاضری دی۔ جب مرشد خوش ہو گئے، انہوں نے جب دل سے دعا دی، علامہ اقبال نے کہا تھا جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف سے جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے فرمایا مسجد کی بنیاد رکھی جائے۔ یہ ہے اللہ والوں کا کام کہ جہاں جائیں اللہ کے گھر بنائیں اور اللہ کے گھر کو پھر آباد کریں۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے محبوب کی سنت کو ادا کرتے ہوئے جب آپ لاہور تشریف لائے، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ چند لوگوں نے اعتراض کر دیا جب حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی نے مسجد بنائی، تعمیر ہو گئی، لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت
یہ جو آپ نے مسجد بنوا دی اس کا رخ سیدھا نہیں ہے قبلہ۔ داتا علی جوہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں قربان جاؤں آپ کی شان اور آپ کی عظمت پر اللہ نے کتنا قرب عطا فرمایا تھا۔ آپ نے اعلان کر دیا لوگوں آپ نے نماز ادھر ادا کرنی ہے، باجماعت ادا کرنی ہے، اس کے بعد دیکھیں گے پھر فیصلہ کریں گے کہ کیا مسجد کا رخ بالکل قبلہ کی سیدھا ہے یا نہیں ہے۔ جب سارے لوگ آ گئے، جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت کروا دی، جب سلام پھیرا حضور داتا علی جوہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے ہاتھ کیا، آپ نے فرمایا دیکھو وہ سامنے کیا ہے۔ جب سامنے دیکھا اللہ رب العزت نے سارے پردے اٹھا دیے، خانہ کعبہ نظر آنے لگ پڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب پردے اٹھ گئے۔ او بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی عاص بن برخیہ، ان کے اندر یہ طاقت اور ان کے پاس یہ پاور ہے، قرآن گواہ ہے کہ جناب وہ سینکڑوں میل دور بھی ملکہ بلقیس کے تخت کو آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتے ہیں۔ تو حضور داتا علی جوہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ ولی ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ، یاد رکھنا یہ مسئلہ کہ تمام نبیوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے اور تمام امتوں سے اعلیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت افضل ہے، اور پہلے لوگوں کی امتوں کے اندر جو اولیاء تھے ان ولیوں سے اعلیٰ نبی پاک کی امت کے ولی اعلیٰ ہیں۔ تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی عاص بن برقیہ وہ سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ سینکڑوں میل جناب وہ ملکہ بلقیس کے تخت کو لا سکتا ہے، تو پھر یاد رکھنا اللہ کا قرآن ہے کہ کنتم خیر امہ، یہ امت ساری امتوں سے بہتر ہے، یہ افضل ہے۔ اگر وہ لا سکتے ہیں تو پھر حضرت داتا علی جوہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور میں بیٹھ کر خانہ کعبہ بھی دکھا سکتے ہیں۔